اوکے، اس ویڈیو میں ہم جو ہے وہ ایچ ٹی ٹی پی کو دیکھتے ہیں. لائک ایچ ٹی ٹی پی ہے کیا، اور آپ کے لیے ایز اے ویب ڈیولپر یہ کیا امپورٹنس رکھتا ہے. سو ایچ ٹی ٹی پی جو ہے نا وہ پروٹوکول ہے. پروٹوکول ایک ایکچولی بڑا ویئرڈ سا لفظ ہے پاکستانیوں کے لیے اسپیشلی. اس کو لینگویج کیا لیں، لائک یہ ایک لینگویج ہے. ایک ایسا پروٹوکول ہے جو کہ پورے انٹرنیٹ کو چلاتا ہے. ٹھیک ہے، ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکول پورے انٹرنیٹ کو چلاتا ہے. سو ایز اے ویب ڈیولپر آپ کو اس کے ساتھ بہت زیادہ فیملیئر ہونا چاہیے، ایک عام انٹرنیٹ یوزر سے زیادہ. سو کیونکہ آپ نے بیسیکلی جب ویب اپلیکیشنز بنانی ہوتی ہیں تو آپ بیسیکلی ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکول کو یوز کر کے ہی اپلیکیشنز بناتے ہیں. سو اگر آپ اس کے ساتھ فیملیئر ہوں گے، اس کو اچھے سے سمجھتے ہوں گے، تو آپ ایک تو بڑی اچھی ویب اپلیکیشنز بنائیں گے. لیکن اس کے علاوہ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ اگر لائک اپنا فریم ورک یا لینگویج چینج کرتے ہیں تو آپ کو دوسرا فریم ورک پک کرتے ہوئے زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. سو فار ایگزامپل ابھی آپ نوٹ جی ایس کے ذریعے لائک بیک اینڈ بنا رہے ہیں. سو مے بی آپ کی جاب ریکوائرمنٹ ہو کہ آپ نے لائک پائتھن میں بنانا ہے، تو آپ کو زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا پائتھن کو پک کرتے ہوئے بیک اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے، اگر آپ کو ایچ ٹی ٹی پی سے ایک فیملیارٹی ہوگی. ٹھیک ہے. سو ایچ ٹی ٹی پی کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ویب ڈیولپرس کے لیے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستانی ڈیولپرس زیادہ طور پر اس کے ساتھ فیملیئر نہیں ہوتے. ایک خاص لیول تک ہوتے ہیں لائک لیکن کافی ڈیپلی نہیں اس کو سمجھتے. سو ہم اس سیریز میں کوشش کریں گے کہ ایچ ٹی ٹی پی کو مزید ڈیپلی بھی دیکھیں، لیکن ابھی جو آپ کو میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں وہ لائک کائنڈ آف ہائی لیول اوور ویو ہے کہ ایچ ٹی ٹی پی کیسے چلتا ہے. ٹھیک ہے. سو ایچ ٹی ٹی پی سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ ایک پروٹوکول ہے. ٹھیک ہے. اس کی فل فارم آپ کو آلریڈی شاید پتہ ہوگی، ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول. ٹھیک ہے، ایچ ٹی ٹی پی کا مطلب یہ ہے. لیکن پریکٹیکل ٹرمز میں دیکھا جائے تو یہ ایک پروٹوکول ہے جو دو مشینز آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یوز کرتی ہے. ٹھیک ہے. لیٹس ایکچولی ٹیک این ایگزامپل. انٹرنیٹ کیسے چلتا ہے؟ دو مشینز ہوتی ہیں، رائٹ. ایک سرور ہوتا ہے اور ایک کلائنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کلائنٹ بیسیکلی آپ ملٹیپل چیزوں کو کہہ سکتے ہیں. آپ کمپیوٹر کو بھی کلائنٹ کہہ سکتے ہیں، آپ براؤزر کو بھی کلائنٹ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ رہا آپ کا کلائنٹ، اور یہ رہا آپ کا سرور. سو دو مشینز ہوتی ہیں. ایک انٹرنیٹ کو چلنے کے لیے ان دو مشینز کا آپس میں انٹریکٹ کرنا ضروری ہے. سو لیٹس سے آپ ٹویٹر.com پہ جاتے ہیں، جو کہ اب x.com ہوگی ہوئی ہے. سو بیسیکلی آپ x.com کے سرور کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کا براؤزر، آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ x.com کے سرور کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اس لیے آپ کو وہ ٹویٹس جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ دو مشینز آپس میں کمیونیکیٹ کر رہی ہیں، اسی لیے انٹرنیٹ چل رہا ہے. سو اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ کیسے کمیونیکیٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. سو اس کو دیکھتے ہیں. بیسیکلی وہ ایک زبان بولتی ہیں آپس میں جس کو کہ ایچ ٹی ٹی پی کہتے ہیں. سو لینگویج کی ڈیفینیشن اگر آپ کو نہیں پتہ تو لینگویج بیسیکلی سیٹ آف رولس کو کہتے ہیں جو کہ دو پارٹیز انڈرسٹینڈ کرتی ہیں. سو اس کو لینگویج کہتے ہیں. آپ مجھے اس لیے سمجھ پا رہے ہیں کیونکہ آپ کو بھی اردو کی رولس اینڈ ریگولیشنس پتہ ہیں اور مجھے بھی پتہ ہیں، تو میں جو بول رہا ہوں وہ آپ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ایچ ٹی ٹی پی کو سرور بھی سمجھتا ہے اور کلائنٹ بھی سمجھتا ہے، اس لیے یہ آپس میں کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں. سو ادھر لکھ دیتے ہیں ایکچولی ایچ ٹی ٹی پی اور ایچ ٹی ٹی پی. ٹھیک ہے. سو یہ بیسیکلی آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور ایچ ٹی ٹی پی لینگویج یا پروٹوکول سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں تک ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ لائک ایگزیکٹلی ایچ ٹی ٹی پی کیسے انیبل کرتا ہے کمیونیکیشن. سو دو چیزیں ہوتی ہیں. ایچ ٹی ٹی پی میں ایکچولی پریٹی مچ بہت سمپل پروٹوکول ہے، اور دو ہی اس میں اینٹیز ہیں جس کو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ ایک ایچ ٹی ٹی پی ریکویسٹ ہوتی ہے اور ایک ایچ ٹی ٹی پی رسپانس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو کلائنٹ جو ہے وہ ایچ ٹی ٹی پی ریکویسٹ کرتا ہے سرور کو،
اور سرور جو ہے وہ ایچ ٹی ٹی پی رسپانس بھیجتا ہے. اور ایکچولی میں نے ایک غلطی کر دی, یہ ایروز جو ہے وہ غلط ہے. بیسیکلی یہ والا ایرو ادھر آنا چاہیے تھا. سو میں کر دیتا ہوں ایکچولی, کیونکہ یہ اس طرح فلو چلتا ہے. کلائنٹ جو ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہے اور سرور جو ہے وہ رسپانس بھیجتا ہے. سو یہ ایروز اس طرح آئیں گے. تو اب میں جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا جو ایچ ٹی ٹی پی کی اسپیسیفکیشنز ہیں وہ بتاتا ہوں. اسپیسیفکیشنز جسٹ لائک کسی بھی لینگویج کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں. تو ایچ ٹی ٹی پی کے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ایچ ٹی ٹی پی لینگویج کے, تو اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم ریکویسٹ کو دیکھتے ہیں. سو جب ایک دفعہ یہ کمپیوٹر آپس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں نیٹ ورکنگ کے ذریعے, وہ آبویسلی وہ ایک ڈفرینٹ پارٹ ہے ایچ ٹی ٹی پی کا, اور اس کو ہم اس ویڈیو میں تو کور نہیں کریں گے, لیکن فیوچر ویڈیوز میں ڈیفینیٹلی کور کریں گے. وہ اس کو ڈی این ایس یا پھر ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ نیٹ ورکنگ میں آتا ہے موسٹلی. اگر آپ کو کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کا پتہ ہے تو شاید آپ نے یہ ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول دیکھا ہو یا پڑھا ہو اس کے بارے میں. سو ہم اس میں تو نہیں جائیں گے, لیکن ہم کہہ دیتے ہیں کہ لائک سرور جو ہے کلائنٹ کے ساتھ کنیکٹ کر گیا, اور اب وہ کیا ایک دوسرے کو میسیجز بھیجیں گے, اور وہ میسیجز کس طرح کے نظر آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. سو ایچ ٹی ٹی پی کی جو ریکویسٹ ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے. سب سے پہلے لکھا ہوتا ہے کہ لائک میتھڈ کون سا ہے. لاسٹ ویڈیو میں بھی اس کا ذکر ہوا تھا. سو یہاں پہ گیٹ, پوسٹ, ڈیلیٹ, پٹ, اس طرح کے جو ایچ ٹی پی ریکویسٹ میتھڈز ہیں وہ لکھے جا سکتے ہیں ادھر, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی کلائنٹ جو ہے جب سرور کو ریکویسٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ بتاتا ہے کہ میتھڈ کون سا ہے, پھر پاتھ بتاتا ہے. پاتھ وہی چیز ہے جو لائک یو آر ایل کے آگے آتی ہے, ٹھیک ہے. جو ڈومین نیم ہوتا ہے کسی بھی سرور کا, اس کے جو آگے والا پارٹ ہوتا ہے اس کو پاتھ کہتے ہیں. تو یہاں پہ وہ روٹ پاتھ پہ ریکویسٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور تیسری چیز یہ لائک ایچ ٹی ٹی پی کا ورژن ہوتا ہے جو کہ 1.1 ادھر یوز ہو رہا ہے. ابھی ایچ ٹی ٹی پی 2 بھی آ گیا ہے, لیکن وہ ابھی اتنا اڈاپٹ نہیں ہوا, تو اس کو ہم نہیں کور کریں گے. سو اس کے بعد جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ایچ ٹی ٹی پی ریکویسٹ میں, وہ یہ ہے کہ وہ ہیڈرز ہوتے ہیں. سو ہیڈرز جو ہیں وہ بیسیکلی ریکویسٹ کے ساتھ کچھ ایکسٹرا انفارمیشن بھیجتے ہیں, جو کہ سرور پھر اس کے مطابق رسپانس بھیجے گا. سو ایگزامپل دیکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہوسٹ کا ایک ہیڈر جاتا ہے, اور یہ ساری ایچ ٹی ٹی پی ریکویسٹ کے ساتھ ہی جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی ریپرزینٹ کرتا ہے ڈومین نیم کو, کہ ہم کس ڈومین نیم پہ ریکویسٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو دوسرا ہیڈر جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اوبیسلی آپ نے تو کبھی یہ یوز نہیں کیا ہوگا, لیکن یہ بائی ڈیفالٹ سیٹ ہو جاتا ہے. وہ یہ ہے ایکسیپٹ لینگویج. بیسیکلی کلائنٹ یہ ہیڈر بھیجتا ہے کہ میں کون سی لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. تو لیٹس سے آپ کا کمپیوٹر اس وقت فرانس میں ہوگا, تو آپ کا جو براؤزر ہے کروم, وہ آٹومیٹکلی ایف آر یعنی فرینچ لینگویج جو ہے اس کے لیے یہ ہیڈر بھیج دے گا. سو ایکسیپٹ لینگویج میں فرانس لکھا ہوگا یا فرینچ لکھا ہوگا یا ایف آر لکھا ہوگا, ٹھیک ہے. اور سرور کیا کرے گا, اب سرور کے پاس آپشن ہے کہ اگر ایکسیپٹ لینگویج فرینچ ہے تو مے بی سرور جو ہے وہ جو بھی رسپانس اس نے بھیجنا ہے وہ فرینچ لینگویج میں بھیجے, ٹھیک ہے. اوبیسلی سرور اس کو سمپلی اگنور بھی کر سکتا ہے. سرور جو ہے سمپلی اس کو کنسیڈر ہی نہ کرے, وہ انگلش لینگویج میں ہی رسپانس بھیج دے. لیکن کلائنٹ نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے کہ اس نے یہ ہیڈر بھیجا ہے کہ ایکسیپٹ لینگویج فرینچ. انفیکٹ اس پرٹیکولر ہیڈر کو ہم ایکچولی ٹیسٹ بھی شاید کر سکتے ہیں. اگر ہم example.com پہ جائیں اور انسپیکٹ ایلیمنٹ کھول لیں, سو سب سے پہلے یہ ریکویسٹ گئی ہے, رائٹ. آئی بلیو کہ اس میں ایکسیپٹ لینگویج کا ہیڈر گیا ہوگا. یہ رسپانس ہیڈرز ہیں, آئی تھنک یہ نہیں بھیجتا, میرا خیال ہے. آئی تھنک بائی ڈیفالٹ انگلش ہی ہوگا شاید, اس لیے نہیں بھیجا اس نے. I'm not sure. Oh, actually ایکسیپٹ لینگویج, یا سو ایکسیپٹ لینگویج کا ہیڈر گیا ہے جو کہ انگلش یو ایس ہے, جو کہ میرے براؤزر کی لینگویج ہے, ٹھیک ہے. سو بیسیکلی میرا یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہیڈرز کے ذریعے کلائنٹ جو ہے وہ اپنی کوئی انفارمیشن
فار ایگزامپل ادھر اور بھی انفارمیشن ہے نا، لائک اس نے بتایا ہوا ہے کہ یہ کون سے آپریٹنگ سسٹم سے ریکویسٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی انفارمیشن جو ہے کلائنٹ جو ہے سرور کو بھیج سکتا ہے، اور سرور آف کورس یا تو سارے کے سارے ہیڈرس کو اگنور کر سکتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، یا پھر ان کو کنسیڈر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہیڈرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کے ذریعے کلائنٹ جو ہے وہ اپنی کوئی انٹینٹ یا اپنا کوئی مقصد ظاہر کرتا ہے، اور سرور اس کو آبویسلی کنسیڈر کر سکتا ہے یا اگنور کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی یاد رکھنے والی ہے کہ آپ کسٹم ہیڈرز بھی سیٹ کر سکتے ہیں. سو یہ تو کچھ اسٹینڈرڈ ہیڈرز ہیں جو کہ ایچ ٹی ٹی پی اسپیسیفکیشن میں ڈیفائنڈ ہے، لیکن آپ اپنے ہیڈرز بھی یوز کر سکتے ہیں. لائک فار ایگزامپل آپ نے کوئی انفارمیشن سرور کو بھیجنی ہے جو کہ آپ پھر سرور پہ انٹرپریٹ کر کے اس کو فار سم ریزن یوز کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کسٹم ہیڈرز بھی بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ بیسیکلی آرکیٹیکچر ہوتا ہے ایک ایچ ٹی ٹی پی ریکویسٹ کا. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ چیز بھی ہے کہ کچھ ریکویسٹ کے ساتھ ریکویسٹ باڈی بھی ہوتی ہے. سو وہ اس ایگزامپل میں وہ شو نہیں کی ہوئی، لیکن اس لائن کے نیچے ریکویسٹ کی باڈی بھی ہو سکتی ہے جس میں کوئی ڈیٹا جا سکتا ہے، اور سرور پھر آبویسلی اس کو ریڈ کر کے کوئی ایکشن پرفارم کر سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں ایچ ٹی ٹی پی رسپانس کیا ہوتا ہے. سو ایچ ٹی ٹی پی رسپانس کی ایگزامپل یہ ہے. ایچ ٹی ٹی پی ریکویسٹ اور رسپانس پریٹی مچ سملر ہی ہے. اس میں سب سے پہلے رسپانس میں جو ہے وہ ایچ ٹی ٹی پی کا ورژن آتا ہے، پھر اسٹیٹس کوڈ آتا ہے. سو اسٹیٹس کوڈ بیسیکلی کلائنٹ کو بتاتا ہے کہ ریکویسٹ کیا سکسیزفل ہوئی ہے، فیل ہوئی ہے، کوئی سرور ایرر آ گیا ہے یا اینی تھنگ، ٹھیک ہے. اور اس کے مختلف کوڈز ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا. لائک 200 جو ہے اس کا مطلب ہے لائک یہ ریکویسٹ سکسیزفلی پرفارم ہو گئی ہے اور رسپانس بھی سرور نے کر دیا ہے. اور 404 کا مطلب یعنی آپ جو بھی ریکویسٹ کر رہے تھے وہ سرور پہ موجود نہیں ہے. سو اس طرح یہ اسٹیٹس کوڈ کام کرتا ہے. اگین ایچ ٹی ٹی پی بہت ایک لوز پروٹوکول ہے. اگر آپ کی سرور پہ کوئی ایرر آ بھی گیا ہے، آپ پھر بھی 200 بھیج سکتے ہیں، تو لائک ایچ ٹی ٹی پی کو یا کلائنٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو آپ ہمیشہ 200 بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن پراپر اسٹیٹس کوڈ بھیجنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو بندہ ایچ ٹی ٹی پی کو جانتا ہے وہ بہتر ویب اپلیکیشنز لکھے گا، کیونکہ اس کو یہ ساری اسپیسیفکیشنز پتہ ہوں گی، اس کو پتہ ہوگا کون سا اسٹیٹس کوڈ کب بھیجنا ہے. تو وہ جو ہے وہ بہتر ویب اپلیکیشنز لکھے گا بجائے وہ بندہ جس کو ایچ ٹی ٹی پی کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. سو اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ایچ ٹی ٹی پی ریکویسٹ اور رسپانس میں سیم ہے وہ یہ ہے کہ ہیڈرس دونوں میں پریزنٹ ہوتے ہیں. سو یہ والے ہیڈرس جو ہیں یہ کلائنٹ نے بھیجے ہیں ریکویسٹ کرتے وقت، ٹھیک ہے. اور یہ والے ہیڈرس جو ہیں وہ سرور نے بھیجے ہیں جب اس نے رسپانس بھیجا ہے کلائنٹ کو واپس. تو اس میں کچھ مختلف ہیڈرز ہوں گے، لیکن بیسیکلی گول وہی ہے کہ کلائنٹ سرور کو کچھ انفارمیشن بھیج سکتا ہے اور سرور کلائنٹ کو کچھ انفارمیشن بھیج سکتا ہے. تو ہم اس کے ہیڈرز تھوڑے اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو سب سے پہلے ڈیٹ ہیڈر ہے جو کہ مے بی یہ ریپرزینٹ کرتا ہو کہ یہ پیج کب بنا تھا. ایم ناٹ شیور، کوئی بھی ڈیٹ ہو سکتی ہے. اور پھر سرور نے ایک سرور کا ہیڈر بھیجا جس میں اس نے بتایا ہوا ہے کہ میں ایک اپاچی سرور ہوں، ٹھیک ہے. یہ اپاچی جو ہے لائک آئی تھنک دنیا کا سب سے پاپولر ایک سرور ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد لاسٹ موڈیفائڈ ہے، اس کا بھی کوئی مطلب ہو سکتا ہے. ای ٹیگ کا مجھے بالکل اندازہ نہیں ہے کیا ہے. ایکسیپٹ رینجز بائٹس، آئی ایم ناٹ شیور. کانٹینٹ لینتھ یہ مجھے پتہ ہے، اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیڈر ہے ایکچولی. یہ بیسیکلی بتاتا ہے کہ رسپانس کی باڈی کتنی بڑی ہے، لائک اس کا سائز کیا ہے. سو اگر لیٹس سے آپ نے کوئی ایمیج منگوائی ہے سرور سے، تو جو ایمیج کا سائز ہوگا وہ کانٹینٹ لینتھ میں ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ بائٹس میں ہوتا ہے آئی بلیو. اور پھر کانٹینٹ ٹائپ، یہ آئی تھنک دی موسٹ امپورٹنٹ رسپانس ہیڈر ہوتا ہے. یہ بیسیکلی بتاتا ہے کہ رسپانس کس ٹائپ کا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ اگر آپ نے ایمیج منگوائی ہوگی تو کانٹینٹ ٹائپ ہوگی پی این جی میں بھی، ٹھیک ہے، یا جے پی جی، جو کہ امیجز کے فارمیٹس ہیں. لیکن اس ایگزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانٹینٹ ٹائپ
ٹیکسٹ سلیش ایچ ٹی ایم ایل ہے، یعنی سرور نے جو رسپانس بھیجا ہے وہ ایچ ٹی ایم ایل ہے۔ اب کلائنٹ کیا کرے گا، کلائنٹ کو جب بھی یہ رسپانس آئے گا کسی بھی سرور سے، تو وہ دیکھے گا کانٹینٹ ٹائپ کیا ہے، ایچ ٹی ایم ایل، تو جو بھی رسپانس آیا ہے وہ اس کو رینڈر کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ایچ ٹی ایم ایل رینڈر ہونے کے لیے بنی ہوتی ہے، رائٹ؟ سو اس طرح ڈپینڈنگ آن دا کانٹینٹ ٹائپ براؤزر جو ہے مختلف ایکٹ کر سکتا ہے۔ سو اس طرح یہ جنرلی فلو چلتا ہے ایچ ٹی ٹی پی ریکویسٹ اور رسپانس کا۔ ایک ایگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں کہ یہ ایکچولی پریکٹیکلی ریئل ورلڈ میں کیسے ورک کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اگر آپ کسی سافٹ ویئر کی ویب سائٹ پہ جائیں تو اگر آپ میک او ایس سے جائیں گے، وہاں پہ ڈاؤن لوڈ میک او ایس ایپ کا لنک آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ ونڈوز سے جائیں گے سیم ویب سائٹ پہ تو وہاں پہ ڈاؤن لوڈ فار ونڈوز کا لنک آئے گا۔ وہ کیسے ورک کرتا ہے؟ بیسیکلی ان کا سرور جو ہے وہ مے بی اس ہیڈر کو لسن کرتا ہو، یعنی اس کو چیک کرتا ہو، اگر ونڈوز پلیٹ فارم سے ریکویسٹ آئی ہے تو وہ ونڈوز والا لنک دکھائے گا، اگر میک او ایس پلیٹ فارم سے ریکویسٹ آئی ہے تو وہ میک او ایس ایپ کا ڈاؤن لوڈ لنک جو ہے وہ دے گا۔ سو اس طرح یہ انفارمیشن جو ہے وہ سرور کے لیے یوزفل ہو سکتی ہے اور وہ اس کو یوز کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس ویڈیو میں ہم نے کوئی ایسا سچ پریکٹیکل نہیں کیا، لیکن یہ تھیوری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آبویسلی یہ آپشنل بھی ہے ابھی، اگر آپ کو یہ ساری چیزیں ابھی اتنی زیادہ سمجھ نہیں بھی آئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تھرو آؤٹ آپ یوز بھی کرتے رہیں گے اور سیکھتے بھی رہیں گے، ٹھیک ہے؟ سو اگر آپ اس پہ مزید اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایکچولی بہت ہیلپ فل ایک گائیڈ ہے۔ آبویسلی بہت زیادہ لینتھی ہے، اس میں کافی زیادہ چیزیں انہوں نے ڈسکس کی ہوئی ہیں، تو آپ اس کو ادھر سے بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو مزید ڈیپلی جاننا چاہتے ہیں اس پورے فلو کو۔ ادروائز جتنا میں نے آپ کو بتا دیا ہے ویب ڈیولپمنٹ کے لیے اتنا کافی ہے۔ آبویسلی آپ جو اور چیزوں کی ضرورت آپ کو پڑے گی آپ سیکھتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس ویڈیو کو میں آئی تھنک اینڈ کرتا ہوں، اور اگلی ویڈیو سے ہم دوبارہ جو ہے وہ پریکٹیکل ویب اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کو سیکھنا کنٹینیو کریں گے۔